السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں، آج کے اس سیشن میں ہم صحیح اعداد کی ضرب کے خصوصیات اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ویسا تو بچوں پچھلے سیشن میں ہم صحیح اعداد کی جمع اور تفریق کے خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں، تو آج کے اس سیشن میں ہم صحیح اعداد کے ضرب کے خصوصیات کون سے ہوتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو بچوں آئیے اس میں پائے جانے والے خصوصیات کون سے ہیں دیکھیں گے۔ تو بچوں سب سے پہلے ہے ضرب کی بندشی خاصیت۔ پہلی خاصیت کا نام ہے ضرب کی بندشی خاصیت۔ تو یہاں پر ایک مثال لیا ہوں، 2 ضرب 4 برابر ہے 8۔ تو بچوں اس کا معنی ہے جب ہم کوئی بھی دو صحیح اعداد کو ضرب کرتے ہیں تو اس کا حاصل ضرب ہمیں صحیح عدد ہی حاصل ہوتا ہے۔ اوکے، تو اس طرح کی خاصیت کو ہم کہتے ہیں ضرب کی بندشی خاصیت۔ اسی طرح سے دوسری خصوصیت ہے ضرب کی تقلیبی خاصیت۔ ضرب کی تقلیبی خاصیت، یہاں پر دیکھیے یہ ضرب b برابر ہے b ضرب یہ۔ اوکے، یہاں پر دو صحیح اعداد ہوتے ہیں جو درمیان میں ضرب کی علامت ہوتی ہے، اور یہاں پر دیکھیے پہلے یہ ضرب b ہے، اس کے بعد اس کو الٹا کیا گیا ہے یعنی b ضرب یہ۔ اوکے، فار ایگزامپل 2 ضرب 3 برابر ہے 3 ضرب 2۔ اوکے، جب ہم 2 ضرب 3 کو ضرب دیتے ہیں تو اس کا حاصل ضرب ہم کو آئے گا 6۔ جب 3 ضرب 2 کو جب ضرب دیتے ہیں تو اس کا بھی حاصل ضرب ہم کو ملے گا 6۔ تو بچوں اس کا معنی یہی ہے کہ جب صحیح اعداد کو الٹا کر کے جب ہم ضرب دیتے ہیں تو اس کا حاصل ضرب دونوں کا بھی مساوی ہوگا یعنی یکساں ہوگا۔ تو بچوں اس طرح کی خاصیت کو ہم کہتے ہیں ضرب کی تقلیبی خاصیت۔ اوکے، یعنی یہ انٹو b از اکول ٹو b انٹو یہ۔ اوکے، تو یہ خاصیت رہی ضرب کی تقلیبی خاصیت۔ اسی طرح سے تیسری خاصیت ہے صفر سے ضرب۔ تو بچوں دیکھو یہاں پر صفر سے ضرب، یعنی جب ہم کوئی بھی صحیح عدد کو جب صفر سے ضرب کرتے ہیں تو اس کا حاصل ضرب ہم کو صفر ہی حاصل ہوگا۔ فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیے یہ ضرب صفر یا صفر ضرب یہ برابر ہے صفر، یعنی آپ صفر کو کوئی عدد سے ضرب دیں۔ اوکے، کوئی صفر کو عدد سے ضرب دیں یا عدد کو صفر سے ضرب دیں تو اس کا حاصل ضرب ہم کو صفر ہی حاصل ہوگا، جیسا کہ 2 ضرب صفر یا صفر ضرب 2 برابر ہے صفر۔ تو یہ خاصیت رہی صفر سے ضرب۔ اسی طرح سے آئیے بچوں نمبر 4 یہاں پر خاصیت ہے جس کا نام ہے ضرب کی تلازمی خاصیت۔ ضرب کی تلازمی خاصیت، یہاں پر دیکھیے یہ ضرب b آف ضرب c برابر ہے یہ ضرب آف b ضرب c، یعنی یہاں پر 3 صحیح اعداد ہیں اور یہاں پر ایک قوس کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی جو قوس ہے یہ ضرب b پر ڈالی گئی ہے، دوسری جو قوس ہے یہاں پر b ضرب c پر ڈالی گئی ہے۔ جب ہم اس میں جب اعداد کو ڈال کر جب ہم ضرب دیتے ہیں تو ان دونوں کا حاصل ضرب بھی ہم کو مساوی حاصل ہوگا۔ فار ایگزامپل 2 ضرب 3 ضرب 4 برابر ہے 2 ضرب آف 3 ضرب 4۔ یہاں پر دیکھیے 2 ضرب 3
हो जाएगा 6, ज़रब ये 4 बराबर है 2 ज़रब 3 ज़रब 4 हो जाएगा 12, फिर से 6 ज़रब 4 हो जाएगा 24 और 2 ज़रब 12 हो जाएगा 24। ओके, तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ खौस को यहाँ पर बदला गया है, तो बदलने के बावजूद भी हम यहाँ पर इन दोनों का हासिल ज़रब मसावी ही हमको हासिल होता है। तो इस तरह की खासियत को हम कहते हैं ज़रब की तलाज़िमी खासियत। ओके, यानी ये इंटू बी ऑफ इंटू सी इक्वल टू ये इंटू ऑफ बी इंटू सी। अब रहा पांचवी खासियत यानी ज़रबी तमासिला। ज़रबी तमासिला है, यहाँ पर देखो बच्चों, जब हम कोई भी सही अदद को एक से ज़रब देंगे तो उसका हासिल ज़रब हमको वो सही अदद ही हमको हासिल होगा। जैसा कि ये ज़रब 1 या 1 ज़रब 1 यानी 2 ज़रब 1 या 1 ज़रब 2, इसका हमको हासिल ज़रब मिला है 2। और यहाँ पर देखिए ये, यानी इसका मतलब यही है कि जब हम कोई भी सही अदद को 1 से ज़रब देंगे तो उसका हासिल ज़रब हमको क्या है, 1 हासिल नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर एक जो अदद होता है, जो सही अदद होता है, वही अदद हमको यहाँ पर हासिल होगा। तो बच्चों, ये रहे सही आदाद की ज़रब के खुसूसियात। ये खुसूसियात आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इसको याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आगे के हिसाबात करने के लिए आपको ये बहुत इस्तेमाल शुदा ही। तो बच्चों, आज के इस सेशन में इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।